اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہے، میں اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ کوئی خیرات کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے بہترین عمل کون سا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی بہتر رہے گا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کنویں کے اوپر لکھا ھذہ لأم سعد، یعنی یہ کنواں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا کنواں ہے۔ تو مسلمانوں، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے کہ یہ ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، کہ معنی یہ ہے کہ یہ کنواں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا گائے یا بکرے وغیرہ کو بزرگوں کی طرف منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا کہ یہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بکرا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کہ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ بکرا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ قربانی کے جانور کو بھی تو لوگ ایک دوسرے ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا کوئی اپنی قربانی کا بکرا لیے چلا آ رہا ہو، تو اگر اس سے کوئی پوچھے کہ کس کا بکرا ہے، تو اس نے کچھ اس طرح جواب دینا ہے، میرا ابو کا بکرا ہے یا میرے ماموں کا بکرا ہے۔ تو جب یہ کہنے والے پر اعتراض نہیں، تو غوث پاک کا بکرا کہنے والے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حقیقتاً ہر شے کا مالک اللہ ہی ہے، اور قربانی کا بکرا ہو یا غوث پاک کا بکرا، ذبح کے وقت ہر ذبح پر اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی شے جب ذبح کی جاتی ہے تو اس پر نام تو اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اور نبی یا ولی کو ثواب بخشنا کہنا بے ادبی ہے، یعنی آپ حضور کی ذات یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ثواب بخشا، تو یہ کہنا آپ فرماتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے۔ بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، بلکہ نظر کرنا یا ہدیہ کرنا کہنا مناسب ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ہدیہ تن، تحفہ تن، نذرانہ تن پیش کیا، تو یہ ادب کے دائرے ہیں۔